دلیل آپ نے پیش کی ہے اور جس سے آپ نے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ تو آپ کے عقیدے کے موافق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے سورہ نور میں کہ جو ان کی زبانیں ہیں وہ گواہی دیں گی، آیت نمبر غالباً 25 ہے، ٹھیک ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، تو جب منہوں پر مہر لگ جائیں گے تو زبانیں کیسے گواہی دیں گی؟ زبان سے انسان نے جو جرم کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، تو منہ پر اگر مہر لگ جائے گی تو زبان کیسے ادا کرے گی وہ؟ مثلا کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، کسی کی چغلی کرنا، اب یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان زبان سے کرتا ہے، تو منہ پر مہر لگ جائے گی تو پھر زبان کیسے بولے گی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیتاً نفی نہیں ہوئی ہے نا، کلیتاً نفی نہیں ہوئی ہے۔ محترم سیفی صاحب، ہم کون ایسا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین نبی نہیں سمجھتا؟ یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو جو مناقشہ ہے وہ ہے کہ کیا خاتم النبیین کا جو آپ لوگ مانا کرتے ہو افضل نبی، کیا یہ لفظ اس لفظ کا ترجمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے، آپ اس کی تائید میں کوئی قرآن کریم کی آیت نہیں پیش کر سکے، ٹھیک ہے جی، قرآن کریم سے آپ کے پاس کوئی ایک آیت نہیں ہے۔ ہاں، افضل نبی اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے۔ سیفی صاحب، آپ بھی عجیب آدمی ہیں۔ میں نے جہاں پہ یہ آیت پیش کی ہے، کیا قرآن کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ اچھا چلو، وہاں پہ پھر آپ کیا مانا کریں گے کہ ان کے منہ کو ہم افضل کر دیں گے؟ یہ مانا ہے کیا؟ اور بھائی ایک موقع ایسا آئے گا کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی، دوسرا موقع ایسا آئے گا کہ ان کے منہ کو اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، پھر ہاتھ سے گواہی لے گا، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ الگ الگ باتیں ہوئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ زبان سے گواہی دیں گے، دوسرے مرحلے میں ان کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ اس میں کیا تعارض ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت پھر غلط ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی بند کرنا نہیں ہے، افضل ہے؟ نہیں، آپ نے دلیل مانگی مجھ سے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی نا۔ آپ اپنی آڈیو جا کر سنیے، آپ نے خود یہ بات کہی ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مانتے ہو، تو کیا اس کی تائید میں قرآن کریم کی کوئی دوسری آیت ہے؟ تو وہ میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے۔ رہی بات لفظ خاتم النبیین کی، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عربی میں لفظ خاتم جو ہے وہ جب جمع کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے معنی افضلیت کے بھی ہوتے ہیں، اور خاتم النبیین میں لفظ خاتم جمع کی طرف مضاف ہو کر آیا ہے، لہٰذا ایک ترجمہ پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں ہی معاملوں میں آپ اگر مہر کے معنی لیتے ہیں تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ افضل نبی ہے تو بھی اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ مہر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، اس سے بھی ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو دعویٰ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں پہ۔ ہمارے یہاں پہ ایک لفظ ہے خاتم، ختمہ فی الماضی ہے، نختم فی المضارع ہے، خاتم اس میں اعلیٰ ہے۔ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے جو افضل ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے۔ جی محترم، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ دیکھیں زبانیں اپنے خلاف گواہی دیں گی، سورہ نور کی آیت نمبر 25 ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زبانوں سے جو جرم ہوا ہے، جو گناہ ہوا ہے، وہ اپنے خلاف گواہی دیں گی، وہ بیان کریں گی کہ ہم سے چغل خوری وغیرہ کرائی ہے، جھوٹ بلوایا ہے، جو کچھ بھی گناہ کروایا ہے، جو بذریعہ زبان ہوتا ہے وہ گواہیاں دیں گی، وہ بولیں گی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش رہیں گی، نہیں، وہ بولیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ جی خاتم کا ترجمہ کیا آپ وہاں افضل کرو گے، میرے پیارے بھائی، میں نے تو پہلی ہی آڈیو میں ہی وضاحت کر دی ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ کہنا نہیں ہے کہ خاتم کا جو ترجمہ ہے وہ افضل ہی ہوتا ہے۔ خاتم کا ایک ترجمہ افضل بھی ہوتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ عربی لٹریچر میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یار عجیب مخلوق ہو آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ ضد ہے نا کہ بھائی خاتم کا جو ترجمہ ہے وہ مہر ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ یار عجیب مخلوق ہو آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ ضد ہے نا کہ بھائی یار عجیب مخلوق ہو آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ضد ہے نا یار عجیب مخلوق ہو آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ ضد ہے نا کہ بھائی خاتم کا جو ترجمہ ہے وہ مہر ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ مہر ہی مانیے، مجھے اتفاق ہے اس ترجمے سے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس ترجمے کا، مجھے اتفاق ہے۔ یہ ترجمہ جب کیا جائے گا اس سے بھی ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پیش کر کے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے منہوں پر مہر کر دے گا، تو میں نے کہا کہ کلیتاً نفی نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ قرآن کریم خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ قیامت کے روز ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے، تو کلیتاً نفی نہیں کر سکتے ہو آپ، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ قرآن کریم میں کہیں آپ مجھے دکھا سکتے ہیں لفظ خاتم استعمال ہوا ہو اور کلیتاً نفی کے معنوں میں آیا ہو؟ دکھائیے آپ مجھے کہاں آیا ہے کلیتاً نفی کے معنوں میں، جو آپ یہاں خاتم النبیین میں کلیتاً نفی لے رہے ہیں۔ محترم، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو خاتم النبیین کا معنی افضل کیا ہے، افضل ترین نبی، کیا اس کی تائید میں آپ کے پاس قرآن سے دلیل ہے کہ خاتم کا معنی افضل ہو؟ یہ میں کہہ رہا ہوں۔
آپ اپنی طرف سے معنی نکال رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا، آپ سیدھی سی بات مان لیں کہ خاتم کا معنی آپ لوگ جو کرتے ہیں افضل ترین نبی، یہ جو افضل معنی کرتے ہیں قرآن کریم سے اس کی تائید میں کوئی آپ کا دلیل نہیں ہے. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ افضل ترین نبی مانتے ہیں، وہ دیگر آیات سے وہ سب مانتے ہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف لفظ خاتم کے معنی پر ہے. نہیں، ہمارا اس طرح کا کہیں دعویٰ آپ نے پڑھا ہے کہ کہیں جماعتی لٹریچر میں یہ بات کہی گئی ہو کہ قرآن کریم میں لفظ خاتم جو ہے وہ افضل کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے؟ اگر ہمارا اس طرح کا کوئی دعویٰ ہے تو آپ پیش کیجئے. اگر دعویٰ نہیں ہے تو کیوں ایک زبردستی بات آپ ہماری طرف بنا کر ڈال رہے ہیں؟ ہم خاتم النبیین کا ترجمہ افضل نبی کیوں کرتے ہیں اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ عربی لٹریچر میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں پر یہ ترجمہ کر دیتے ہیں یا مانتے ہیں کہ یہاں پہ خاتم النبیین کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا ہے جس طرح کی بات آپ ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں؟ اگر کیا ہے تو براہ کرم وہ سیفی صاحب واہ بھائی واہ، کمال کر دیا. میں بار بار آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ ختم کا معنی ہے بند کرنا، ٹھیک ہے، اور آپ بھی مان گئے کہ واقعی ختم کا معنی بند کرنا ہے اور افضل کا معنی قرآن سے ثابت نہیں ہے. اب دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مناقشہ اس بات پہ تو ہے ہی نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے گواہی نہیں لے گا، زبان سے بھی گواہی لے گا اور ایک موقع پر زبان کو بند بھی کر دے گا. ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ختم کا معنی بند کرنا ہے، وہ ہم نے ثابت کیا ہے. اب آپ کے پاس قرآن کی کوئی دلیل ہو کہ جہاں پر لفظ ختم استعمال ہوا ہو، خاتم استعمال ہوا ہو، یا اس کے مشتقات میں سے کوئی لفظ ہو جس کا معنی افضل ہو، وہ آج تک آپ نہیں پیش کر سکے، کوئی بھی پیش نہیں کر سکا. اب آپ تیاری کر رہے ہیں بھاگنے کی مختلف کہ جی فلاں کی قبر پہ لکھا ہوا ہے خاتم المحدثین، خاتم الفلاں، بھائی میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکا. اب آپ تیاری کر رہے ہیں بھاگنے کی مختلف کہ جی فلاں کی قبر پہ لکھا ہوا ہے آج تک آپ نہیں پیش کر سکے، کوئی بھی پیش نہیں کر سکا. اب آپ تیاری کر رہے ہیں بھاگنے کی مختلف کہ جی فلاں کی قبر پہ لکھا ہوا ہے خاتم المحدثین، خاتم الفلاں. بھائی میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، قرآن کریم سے کوئی دلیل ہے یا سیفی صاحب آپ کی نا اس آڈیو میں بے بسی واضح نظر آ رہی ہے کہ آپ کے پاس لفظ ختم، خاتم، نختم ہیں جی، اس کا جو آپ لوگ معنی کرتے ہیں افضل کا، یہ معنی آپ قرآن کریم سے ثابت کرنے میں قاصر ہیں. اب آپ چلیں کہ جی زبانوں سے گواہی دیں گے، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ رد کر رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کو الیوم نختم علی افواہہم. میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ مرزا بشیر الدین صاحب کی تفسیر کا اسکین لگایا ہے. یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی تفسیر صغیر کا اسکین ہے اور سورہ المطففین کی یہ ترجمہ